انتہائی واجب الاحترام دوستو، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت بعثت سے پہلے جو عجیب و غریب خلق عادت و واقعات اور اسی طرح معجزات اور ارحاسات کے اندر کچھ فرق بیان کیے تھے، اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ رب العزت نے جو معجزات ظاہر فرمائے ان میں سے چند ایک آپ حضرات کے سامنے بیان کیے تھے۔ آج کے خطبہ میں ہمارا موضوع اس ماہ کی مناسبت کے اعتبار سے ہجرت کا موضوع ہوگا، کیونکہ سفر مظفر کی غالباً 27 تاریخ کو آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حکم سے اپنے سفر ہجرت کا آغاز کیا تھا۔ آپ کو میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہجرت کے سفر کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ مکہ المکرمہ سے لے کر غار ثور تک، اور دوسرا حصہ غار ثور سے لے کر مدینہ منورہ تک ہے۔ نبوت کا غالباً 11واں سال تھا۔ حج کے موقع پر مدینہ منورہ سے 6 آدمی مکہ کے اندر تشریف لائے۔ مکہ کے اندر ایک گھاٹی، ایک جگہ جس کا نام عقبہ ہے، اس عقبہ کے مقام پر آ کر انہوں نے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپ علیہ السلام نے ان کو دین کی دعوت دی، دین کی تبلیغ کی، اللہ رب العزت کی وحدانیت اور وحدہ لا شریک ہونا بتایا، اور ان کو بتایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میری تعلیمات اور میری نبوت پر ایمان لاؤ تو یقیناً دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے دوستو، مجلس خاص ہو، بیان کرنے والے محمد عربی ہوں، بیان کا انداز نبوت کا ہو، پیغام رب ذوالجلال کا ہو، سمجھنے والے مدینہ منورہ کی پاکیزہ شخصیات ہوں، آپ اندازہ کریں کہ اس محفل کے انوارات کیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے مجلس میں ان کو سنایا، ان کو سمجھایا، ان کو دعوت دی۔ اس مجلس کو تاریخ کے اعتبار سے، سیرت نگاروں کے اعتبار سے بیت عقبہ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ 6 کے 6 افراد آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر میرے آقا کی مجلس کا یہ ایک عجیب معجزہ تھا، جس نے بھی میرے آقا کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا وہ آقا کی جانب سے داعی بن کر اپنے علاقے میں گیا ہے۔ یہ 6 آدمی مدینہ کے مسلمان ہوئے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند احکام سکھاتے ہیں۔ حج پورا ہونے کے بعد یہ لوگ مدینہ کے اندر جاتے ہیں اور وہاں جا کر میرے آقا کی تعلیم کو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دعوت و تبلیغ والے لوگوں سے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب یہ مشورے کے اندر بیٹھتے ہیں نا، مشورہ کرتے ہیں، وہ ان سے پوچھ لے کہ آپ 5 آدمی 7 آدمی 10 آدمی بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں، اس مشورے کا اثر کیا ہوگا؟ یہ لوگ ایک جملہ بڑا پیارا بولتے ہیں، یہ کہتے ہیں دین کی فکر لے کے یہاں بیٹھیں گے، اللہ رب العزت اس فکر کے اثرات دنیا کے اندر ظاہر فرما دیں گے۔ اور آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات آپ کو نظر آئے گی، جب بھی کسی نے دین کی تبلیغ اور دعوت کسی جگہ پہ محنت کی ہے، میرے اللہ نے اس محنت کا ثمرہ وہاں تو دیا ہی دیا، لیکن ساتھ اس کے اثرات کسی اور جگہ پر مرتب کر کے دکھائے۔ آپ علیہ السلام نے مکہ المکرمہ میں خوب ڈٹ کے محنت کی، خوب تکالیف اٹھائی، پریشانیاں اٹھائی۔ میرے اللہ نے ان تکالیف کا ثمرہ
اس محنت کا ثمرہ مدینہ منورہ کے اندر ظاہر کر کے دکھایا۔ یہ 6 آدمی گئے اپنے علاقے کے اندر، اگلے سال نبوت کا 12واں سال تھا، وہاں سے 12 افراد تیار ہو کے آتے ہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے 18 افراد تیار ہو گئے۔ 18 افراد آئے اور آپ علیہ السلام کے سامنے آ کر اب کی بار دین کی تعلیم نہیں لیتے بلکہ درخواست پیش کرتے ہیں۔ توجہ کرنا، درخواست کیا پیش کی؟ آپ علیہ السلام کے حالات سے ان کو واقفیت تھی کہ مکہ المکرمہ کے لوگ محمد عربی کی قدر نہیں کر رہے، آپ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے، آپ علیہ السلام کی بات کو ماننے کی بجائے الٹا آپ کو تکالیف دیتے ہیں، آپ علیہ السلام کے اوپر سختی کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگوں کو دہکتی آگ کے انگاروں پر لٹا دیتے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کو 3 سال تک شاب ابی طالب میں قید کر کے رکھتے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کی چربی اور خون سے آگ کے انگاروں کو بجھاتے ہیں۔ یہ 12 یا 18 افراد آ کر درخواست پیش کرتے ہیں، آقا ہم آپ کے پاس مدینہ منورہ سے آئے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھا، آپ پر اسلام لے کر آئے، آقا مکہ کے لوگ آپ کی قدر نہیں کر رہے، مکہ کے لوگ آپ کی عزت اور مقام اور مرتبے کو پہچانتے نہیں ہیں، آقا ہم درخواست کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ مدینہ منورہ چلیے نا، مدینہ کے لوگ آپ کی مہمان نوازی کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، آقا مدینہ کے لوگ آپ کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، آقا مدینہ کی دھرتی پر قدم رکھیں، رب کعبہ کی قسم لوگ وہاں پر آپ کی دعوت پر، آپ کے پیغام پر، آپ کے منشور پر، آپ کی لائی ہوئی کتاب پر آنکھیں بند کر کے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھے۔ ابھی یہ مجلس لگی، مشرکین مکہ کو پتہ چلا، سب کے سب پریشان ہو گئے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہاں مکہ کے اندر ان کی دعوت نہ پھیلے، اور ان کی دعوت مکہ سے باہر نکل کے مدینہ میں بھی پہنچ گئی ہے، مدینہ کے اندر پہنچی نہیں بلکہ وہاں کے لوگ تو بلانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ان کی دعوت کو یہیں پر دبا دیا جائے۔ ہوتے ہیں نا بہت سارے لوگ اسلام کا نام لینے والوں کے اوپر عجیب و غریب قسم کے تانے لگانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی اسلام کا نام لے صحیح، کوئی اس کے اوپر کسی قسم کا تانا لگائے گا، کوئی کہے گا اقتدار کا بھوکا ہے، کوئی کہے گا فلاں کا بھوکا ہے، کوئی کہے گا فلاں کا بھوکا ہے۔ یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے سینے کے اندر دین کا درد کتنا ہے، یہ دین کی محبت کیسے لے کے نکلا ہے، یہ دین کا پیغام لے کے چلا کیسے ہے، اس نے سمجھانا کیا چاہا تھا اور سمجھنے والے نے سمجھا کیا ہے۔ تحقیقات کے دور میں کوئی نہیں کرتا، بس ایک بات ہے چل پڑی ہے تو بس چل پڑی ہے۔ بہرحال آپ علیہ السلام کے بارے میں مشرکین مکہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے۔ مشرکین مکہ نے ایک مکان خریدا ہوا تھا، اس مکان کو خرید کر کے اپنی قوم کے لیے وقف کیا ہوا تھا، اور اس کو وقف کرنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ ایک مشورے کی جگہ بنائی ہوئی تھی، اس کا نام تاریخ نگاروں نے لکھا، سیرت نگاروں نے اس کو دار الندوہ کہتے تھے۔ یہ جب بھی کوئی بڑا کام کرنا ہوتا، کوئی غمی خوشی کی بات ہوتی، سب کے سب رؤساء سردار وہاں پر اکٹھے ہوتے اور اکٹھے ہو کر میٹنگ کرتے، مشورہ کرتے کہ کرنا کیا ہے۔ اب سب کے سب پریشان ہوئے، مکہ کے جتنے سردار تھے سب اکٹھے ہو گئے، سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ انہی سرداروں کے اندر سے ایک نیا چہرہ، بوڑھے آدمی کی شکل اختیار کر کے، سفید داڑھی بنا کے، اپنی حالت بزرگوں والی بنا کے، ابلیس لعین ان کی میٹنگ میں شریک ہوتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہو؟ آپ کو پہلے مکہ میں دیکھا تو نہیں ہے، آپ کون سے قبیلے کے سردار ہیں؟ یہ مسکرا کے کہتا ہے میں مکہ کا ہوں ہی نہیں، میں نجد شہر سے آیا ہوں، مجھے پتا چلا کہ تم ایک اچھے کام کے لیے نعوذ باللہ اکٹھے ہوئے ہو، تم مشورہ کرنا چاہتے ہو، میں اپنی عمر اور اپنے وقت کا تجربہ تمہیں بتاؤں گا، میں تمہیں اچھا مشورہ دوں گا۔ محفل لگ پڑتی ہے، میرے دوستوں توجہ کرنا، کفر سارا اکٹھا ہے محمد عربی کی مخالفت میں، ایک طرف کفار ہے، ایک طرف محمد عربی ہے، ایک طرف باطل ہے، ایک طرف حق ہے، ایک طرف حق پھیلانے والا اپنا حق پھیلاتا چلا جا رہا ہے، اور دوسری طرف کفار اکٹھے ہو کر میٹنگ کر رہے ہیں کس طرح حق کی بات کو دبایا جائے، کس طرح اسلام
عیسائی, نہیں ہوگا کوئی یہودی, نہیں ہوگا کوئی امریکی, نہیں ہوگا کوئی ہندوستانی, نہیں کوئی کچھ بھی نہیں, بس کافر ہے, بس ٹھیک ہے. مسلمان کے بارے میں سارے ایک ہیں, آپس میں ان کے کوئی اختلافات ہو وہ الگ چیز ہے, لیکن مسلمانوں کے بارے میں سب ایک ہیں, مسلمانوں کی مخالفت کرنی ہے. 12 سال کے سب اکٹھے ہو گئے, مشورہ ہو رہا ہے. ہم تو کہہ رہے تھے کہ مکہ کے اندر یہ لوگ اسلام نہ پھیلیں, یہ تو مکہ سے باہر نکلتے جا رہے, محمد عربی کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے, شہرت بڑھتی جا رہی ہے, ان کے فالورز بڑھتے جا رہے ہیں, ان کے فین بڑھتے جا رہے ہیں. کیسے کریں, کیا طریقہ اختیار کریں کہ ان کی جو شہرت ہے اس کو داغدار کر دیا جائے, نعوذ باللہ ان کے کردار کو داغدار کر دیں, نعوذ باللہ ان کے موجود پیغام ہے اس پیغام کے اندر کوئی بات غلط نکالیں. کوئی تو طریقہ اختیار کرے نا. ایک اٹھا سردار اٹھ کے مشورہ دیتا ہے, آپ ایسا کریں جی, ان کو اپنے شہر سے اپنے ملک سے ملک بدر کر دو, مکہ کی دھرتی سے نکال دو. نہ مکہ میں ہوگا, نہ کسی کو بات سنے گی, نہ کوئی دعوت پہنچے گی, نہ کوئی ان کا فین ہوگا, نہ ان کو ان کا معتقد بنے گا, نہ کوئی ان کی بات سنے گا. اب سردار نے مشورہ تو دے دیا. ابو جہل کھڑا ہوتا ہے, کھڑا ہو کے کہتا نہیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے, آپ کے مشورے میں دم نہیں ہے. کہا کیوں دم نہیں ہے؟ کہا آپ کو پتہ ہے, دیکھنا دشمن قابلیت وہ ہوتی ہے جس کو دشمن بھی تسلیم کرے. اب ابو جہل کھڑا ہو کے کہتا تمہیں پتہ نہیں ہے محمد ابن عبداللہ, اس کی زبان میٹھی کتنی ہے, اس کے اخلاق کے اندر کتنی پیاری باتیں ہیں, اس کے چہرے کے اوپر نورانیت کتنی ہے, یہ کسی سے گفتگو کرتا ہے تو اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں. تم آج اس کو اپنے علاقے سے نکالو گے, یہ کہیں اور جائے گا تو وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لے گا, کچھ عرصہ تو تم سکون سے رہو گے, پھر یہ اپنی ایک طاقت بنا کے, فوج بنا کے جب مکہ کے اوپر حملہ کرے گا تو تم لوگ بچ نہیں سکتے. سب کے سب نے کہا بات تو کہیں بالکل ٹھیک ہے, اس مشورے کو ریجیکٹ کرتے ہیں. دوسرا مشورہ, ایک کھڑا ہوا کہتا ہے آ کے ان کو ایسے کرو, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو اٹھاؤ اور جیل کے اندر ڈالو. اب اندازہ کریں, بہت سے حکمران ایسے کرتے ہیں نا, آپ گزشتہ دور دیکھیں, حق والوں کو اٹھایا اور اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. کیا مقصد, نہ باہر ہوں گے نہ کسی کو کوئی بات کریں گے, اندر پڑے رہیں گے بس. یہ کوئی حل نہیں ہے, اٹھا کے ان کو جیل میں ڈال دو. ابو جہل جواب دیتا ہے, توجہ کرنا توجہ, کہنے لگا تیرے مشورے کے اندر بھی دم نہیں ہے. پہلی بات تو اگر ان کو جیل میں ڈالیں گے, ان کے کھانے کا انتظام کرنا پڑے گا, ان کی خوراک کا انتظام کرنا پڑے گا, ان کے لباس کا انتظام کرنا پڑے گا, ان کے سر کے اوپر چھت کا انتظام کرنا پڑے گا, جو کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اور دوسری بات, تم ان کے ایمان کا, ان کے حوصلوں کا اندازہ کیسے کر سکتے ہو؟ دل پر ہاتھ رکھ کر میرے جملے پر غور کرنا. ابو جہل کھڑا ہو کے کہتا ہے, کیا تمہیں وہ وقت بھول گیا جب ہم نے شام ابی طالب کی گھاٹی کے اندر ان کو 3 سال تک قید رکھا تھا؟ ہم ان کو جتنا دباتے تھے ان کا حوصلہ بڑھتا تھا, ہم ظلم و ستم بڑھا کرتے تھے, اور یہ اپنے صبر کی انتہا پر پہنچتے تھے. ہم بھوک و پیاس کے اندر ان کو مجبور کرتے تھے, اور یہ رب کا نام لے کر محبت اور عشق میں ڈوب کر اپنی بھوک اور پیاس کو بجھا لیتے تھے. میرے دوستو, گویا ابو جہل نے اس وقت اسلام کی فطرت آپ کو مجھے بتا دی کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو. تسلیم کیا نا, ہم تو ان لوگوں کے اوپر سختیاں بڑھائیں گے, یہ صبر کے اعلیٰ مقام پہ پہنچیں گے. ہم مشکلات بڑھائیں گے, یہ اور زیادہ ابھر کے نکلیں گے. ہم نے شام ابی طالب کے اندر تجربہ کر کے دیکھ لیا, یہ مشورہ بھی بہتر نہیں ہے. اچھا جی, پھر کون سا مشورہ ہو؟ ابو جہل کھڑا ہوتا ہے, میرے ذہن کے اندر مشورہ ہے. کیا مشورہ ہے جی؟ بس ایسے کرتے ہیں, اس کا اٹھا کے انکاؤنٹر کر دیتے ہیں. ہوتا ہے نا بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات, بس کسی چیز کو ختم کرنے کے لیے اٹھاؤ اور اس کا انکاؤنٹر کرو, دنیا سے نکالو, بس ختم معاملہ. کیا کریں جی؟ آپ کے ذہن میں انکاؤنٹر کا طریقہ کیا؟ اٹھاتے ہیں نعوذ باللہ محمد عربی کو اٹھا کے قتل کر دیتے ہیں. نہ بندہ رہے گا, نہ بندے کا پیغام رہے گا, نہ کوئی بات رہے گی, ماننے والے چند دنوں کے اندر وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اب جیسے یہ بات کی تو دوسرے احباب, دوسرے رؤساء, دوسرے دوست ان کے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر کہتے ہیں جی قتل کرنا کوئی آسان کام ہے؟ یہ تو بنو عبد مناف کا قبیلہ ہے, بنی ہاشم, بنی قریش, بنی عبد المطلب سارے اکٹھے ہو جائیں گے, اور ہم سے جب قتل کا بدلہ لیں گے تو یہاں تو جنگ چھڑ جائے گی. ہم کیسے محمد عربی کو قتل کر دیں؟ اب وہ ابلیس لعین جو آیا تھا بوڑھے کی شکل میں, کھڑا ہو کے کہتے ہیں ابو جہل کے مشورے کے اندر بڑا دم ہے, قتل کرنا بہتر ہے, لیکن یہ بات تمہاری بھی ٹھیک ہے,
کہ قتل کریں گے تو بدلہ لیا جائے گا، طریقہ میں بتاتا ہوں عمل تم کر لو۔ کہا طریقہ کیا ہوگا؟ کوڑے کی بات سنیں، کہنے لگا طریقہ یہ ہے کہ جتنے اس وقت مکہ کے اندر قبیلے ہیں نا، ہر قبیلے کا ایک ایک جوان شریک ہو، جتنے قبیلے سب کا ایک ایک جوان شریک ہو، وقت ایک رکھو، ٹائم ایک رکھو، دن ایک رکھو، جگہ ایک متعین کرو، اور اس جگہ کے اوپر یہ سب نوجوان اکٹھے مل کر وار کرے اور نعوذ باللہ محمد عربی کو شہید کر دے، قتل کر دے۔ بنی عبد مناف اکیلا ہوگا، اتنے سارے قبیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، نتیجہ یہ نکلے گا تمہارے راستے کی رکاوٹ بھی ہٹ جائے گی اور بدلے میں تمہیں خون بہا دینا پڑے گا، 100 اونٹ دینے ہوں گے، وہ سارے قبیلے مل کے دے دیں گے۔ اب سب کے سب تیار ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کو اس معاملے کی خبر نہیں تھی، آپ علیہ السلام کو اس کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ آپ کے اور میرے پیارے حبیب عالم الغیب نہیں تھے۔ آپ علیہ السلام کو غیب کی خبروں کا علم نہیں ہوتا تھا، ان باتوں کا علم ہوتا تھا جو باتیں میرا اللہ اپنے پیغمبر کو بتا دیا کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام پر وحی اترتی ہے، پیغمبر اب آپ کا یہاں پر رہنا ٹھیک نہیں ہے، یہ لوگ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر آپ کے قتل کے درپے ہو گئے ہیں، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ہجرت کی تیاری کریں۔ اب آگے باتیں غور سے سننا، توجہ سے، وقت بڑا کم ہے۔ محمد عربی کو ہجرت کا حکم ملتا ہے، میرے آقا دوپہر کے وقت ہجرت کی تیاری کے ارادے سے گھر سے نکلتے ہیں اور جا کر ابو بکر کے دروازے کے اوپر دستک دیتے ہیں۔ ابو بکر دروازہ کھولتا ہے، پوچھتا ہے کون آیا؟ محمد عربی جواب دیتے ہیں انا محمد بن عبداللہ۔ ابو بکر بھاگتا ہوا دروازہ کھولتا ہے، گھر کے اندر چارپائی بچھاتا ہے، چارپائی کے اوپر میرے پیغمبر کو بٹھاتا ہے۔ سیرت نگاروں نے، تاریخ لکھنے والوں نے نقشہ کھینچا، میرے آقا اس چارپائی کے اوپر بیٹھے ہیں، آقا کے قدموں کے اندر غلاموں کی طرح محمد عربی کے غلام، میرے اور آپ کے پہلے خلیفہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، اور یہ میرے آقا کے سامنے زمین کے اوپر کائنات کی صدیقہ، صدیق کی بیٹی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہے، ساتھ ان کے ساتھ ابو بکر کی دوسری صاحبی فائزادی اسماء بنت ابی بکر صدیق بیٹھی ہے، میرے آقا چارپائی پہ، آقا کے ساتھ یوں صدیق، سامنے دو بیٹیاں بیٹھی ہیں، آقا یوں دیکھتے ہیں اور گھر کا نظارہ کرنے کے بعد کہتے ہیں ابو بکر ذرا تخلیہ اختیار کرو۔ مقصد کیا ہے؟ ابو بکر ذرا تنہائی اختیار کرو، میں کچھ راز کی باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تیری میری باتیں تیرے گھر والے بھی سنے، میرے دوستوں توجہ کرنا۔ ابو بکر مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اہلی و اہلک، آقا میرا گھر تو آپ کا گھر ہے، میرے گھر والے آپ کے گھر والے ہیں، ابھی صدیقہ کا نکاح نہیں ہوا، نکاح کی بات بھی نہیں ہوئی، صدیق کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہماری رشتہ داری کہاں پہنچے گی، ابھی صرف تعلق دوستی کا، ابھی صرف تعلق عقیدت کا، ابھی صرف تعلق محبت کا، ابھی پیغمبر ہے، ایک امتی ہے، ابھی ادھر محمد عربی آخری پیغمبر ہے، ادھر صدیق اکبر کہتے ہیں آقا میرے گھر والے آپ کے گھر والے ہیں، آپ جس طرح مجھ پر اعتماد کرتے ہو میرے گھر والوں پر بھی اعتماد کرے، رب کعبہ کی قسم جس طرح صدیق کے سینے سے آپ کا راز فاش نہیں ہو سکتا، آقا اسی طرح صدیق کے گھرانے سے بھی آپ کا راز فاش نہیں ہو سکتا۔ آقا کہتے ہیں اچھا صدیق بات یہ ہے، میرے اللہ نے مجھے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، اب میں تیرے گھر چل کے آیا ہوں، میں نے ہجرت کرنی ہے، کیا کریں؟ مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں، باقی باتیں بعد میں، آقا یہ بتائیں میرے متعلق کیا حکم ہے؟ توجہ کرنا، محبت کی انتہا دیکھو۔ آقا بن فرماتے ہیں میں نے ہجرت کرنی ہے، مکہ چھوڑ کے جانا ہے اور میں قریب مکہ چھوڑ جاؤں گا۔ صدیق پوچھتے ہیں آقا میرے متعلق کیا حکم؟ کیا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا یا پیچھے رہوں گا؟ سیرت نگار جھوٹ کے لکھتا ہے، آقا مسکرا کے کہتے ہیں صدیق جب سے تو نے میرا کلمہ پڑھا تب سے میرے رب نے بھی فیصلہ کر لیا تو جیے گا محمد عربی کے ساتھ، اور جب دنیا سے جائے گا مزار بھی میرے ساتھ بنے گا۔ سیرت نگار کہتے ہیں آقا نے جیسے یہ بات کی، جناب صدیق اکبر یوں بیٹھے تھے، اور جس طرح آدمی کو پتہ چلے نا اچانک بیٹھے بیٹھے کو خوشخبری ملے، آدمی کا انداز کیا ہوتا ہے، صدیق کو یقین نہیں تھا کہ مجھے ساتھ لے کے جائیں گے، جیسے آقا نے کہا تو میرے ساتھ جائے گا، صدیق کو جھٹکا لگا اور خوشی کے عالم کے اندر جناب صدیق
صدیق اکبر کی آنکھ سے آنسو نکل پڑتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے زندگی میں وہ پہلا موقع دیکھا تب مجھے پتا چلا کسی انسان کی آنکھ سے آنسو خوشی کے اندر بھی نکل سکتا ہے. آپ اندازہ کریں نا, ہم ابھی ہمارے مسجد کے خادم ہیں ماشاءاللہ چاچا یاقی صاحب, یہ بیٹھے ہیں, ان کو توجہ بھی نہیں ہے, یقین بھی نہیں ہے, ذہن میں گمان بھی نہیں ہے. کوئی صاحب آئے اور ان کو آ کر کہے چاچا یاقی آپ کے لیے پاسپورٹ تیار کرا دیے, آپ کی عمرے کی ٹکٹ بک کرا دی ہے, یہ آپ کا پاسپورٹ ہے, یہ عمرے کی ٹکٹ اور آپ کی تاریخ ہے, آپ کی فلاں تاریخ کو عمرے پہ جانا ہے. آپ بتائیں کچھ جھٹکا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ مسلمان ہو, دل کے اندر ایمان ہو, مدینہ منورہ کی زیارت کرنا کون نہیں چاہتا؟ کون سا مسلمان ہے جس کے دل کے اندر تڑپ نہیں کہ میں اپنے آقا کا روزہ دیکھوں؟ کون سا مسلمان ہے جس کے دل کے اندر تڑپ نہیں ہے میں مکہ کے اندر جا کر رب کریم کے گھر کے طواف کروں؟ کون سا مسلمان ہے جو نہیں چاہتا میں وہاں پر جاؤں, بدن کے اوپر کفن پہنوں احرام کی شکل میں, اور رب کی دربار کے اندر جا کر بلند آواز سے کہوں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک؟ میرے دوستو, جس طرح ان کو جھٹکا لگے گا, خوشی ملے گی, میرے اور آپ کے صدیق کو اندازہ کرو پیغمبر کی رفاقت پر خوشی کتنی ملی ہوگی. صدیق پوچھتا ہے آقا میں جانے کے لیے تیار ہوں, بتائیں نکلنا کس وقت؟ کہا میں بعد میں ہوں گا بتاؤں گا, آپ تیاری کر لیں. رات کا وقت ہے, میرے آقا اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں, ادھر سے دشمن سارے تیاری کرتے ہیں مشورے کے مطابق, پولیس کے مشورے کے مطابق, نوجوان اکٹھے کر لیے, میرے آقا کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا. آقا رات کو گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں. توجہ, نبوت کی امانت اور دیانت دیکھیں, شہر سارا مخالف ہے, قتل کرنے کا ارادہ کیا ہوا, شہر کے رؤساء متحد ہو کر قتل کرنے کے در پہ ہیں. اس وقت بھی میرے آقا کے قبضے کے اندر اسی مخالف شہر کی امانتیں موجود ہیں. آقا کے اوپر یقین اتنا, آقا کی امانت اور دیانت کے اوپر یقین اتنا کہ یہ بے ایمان نہیں ہے, یہ دھوکہ نہیں دے گا, یہ ہمارے مال کو نہیں کھائے گا, اپنی امانتیں آقا کے سپرد. لیکن جب آقا نے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, پھر مخالف بھی وہی لوگ. معلوم ہوتا ہے یہ شروع سے ایک ترتیب میرے آقا کے دور سے چلی ہے. آپ کی ہر بات کے اوپر قوم اعتماد کرے گی, آپ کی ہر بات کے اوپر قوم آپ سے محبت بھی کرے گی, لیکن دین کا کوئی ایسا مسئلہ بتاؤ جو ان کی عقل میں نہیں آتا, دین کی کوئی ایسی بات بتاؤ جو قوم کی عقل میں نہیں آتی. وہ اپنا قصور نہیں نکالے گی کہ ہمیں سمجھ نہیں آیا, وہ قصور اس کا نکالنا شروع کر دے گی جس نے بتایا. لو جی اس نے یہ بتا دیا, لو جی اس نے یہ بتا دیا. ہماری عقل نہیں مانتی. بھائی دین نام عقل کے اوپر چلنے کا نہیں ہوتا, دین نام تو پیغمبر خدا کی شریعت کے اوپر چلنے کا ہوتا ہے. بارہ نر کر سب کے سب نے مشورہ کر لیا. اب مشورہ کرنے کے بعد کیسے کریں؟ آپ علیہ السلام حضرت علی کو بلاتے ہیں. حضرت علی قد کے اعتبار سے چھوٹے تھے, نہیں سا غلط سا کمزور سا جسم تھا. حضرت علی کو بلاتے ہیں, علی میں آج کی رات ہجرت پہ جانے لگا ہوں. آقا میرے لیے کیا حکم ہے؟ علی تیرے لیے حکم یہ ہے, یہ مکہ والوں کی امانتیں میرے قبضے کے اندر ہیں, میں تو ہجرت پہ جانے لگا ہوں, میں پسند نہیں کرتا کہ میرے جانے کے بعد کوئی یوں کہے تھا تو آخری نبی, ہم نے تو اعتماد کیا تھا, ہم نے امانتیں رکھوائی تھی, ہماری امانتیں واپس کر کے نہیں گیا. علی یوں کر, آج کی رات میرے بستر پہ تو سو جانا, میری چادر تیرے اوپر ہوگی. بستر نبوت کا, چادر نبوت کی, سونے والا علی. کون علی جس کو میرے پیغمبر نے شیر خدا کہا؟ کون علی جو فاتح خیبر ہے؟ کون علی جس کے پیغمبر کے اندر, جس کے عقد کے اندر پیغمبر نے اپنے لخت جگر دیا ہے؟ وہ علی جس کے نکاح میں میرے آقا نے اپنی اس بیٹی کو دیا, جس کے بارے میں پیغمبر کی زبان کہتی ہے فاطمہ بضعۃ منی, لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس کو جگر کا ٹکڑا دے دیا اس کو آج بستر کے اوپر سنا کر پیغمبر کہتے ہیں علی میں تو جا رہا ہوں, جب میں چلا جاؤں گا صبح امانتیں دے کر قبا کے مقام پر تو آنا, قبا کے مقام پر تیرا پیغمبر, تیرا محمد, تیرا سسر کھڑا ہو کر تیرا انتظار کرے گا. جب تک تو قبا کے مقام پر نہیں آئے گا میں اس وقت تک مدینہ میں داخل نہیں ہوں گا. خدا کی قسم علی مسکراتے ہیں, باہر دشمنوں کا پہرا ہے, موت اور زندگی کی کشمکش ہے, علی کو خوف نہیں ہے. علی مسکرا کر جملہ بولتے ہیں, لوگوں میں سوتا پہلے بھی تھا, نیند پہلے بھی کرتا تھا, اتنی مزیدار نیند مجھے کبھی کسی اور رات نہیں آئی جتنی مزے کی نیند مجھے پیغمبر کے بستر کے اوپر لیٹ کر
اس رات آئی. کسی نے پوچھا کہ کیوں اس رات اتنی بڑے کی نیند کیوں آئی؟ کہا پہلے میں سوتا تھا نا تو سوتے وقت گمان ہوتا تھا پتہ نہیں میں صبح اٹھ سکوں گا یا نہیں اٹھ سکوں گا، پتہ نہیں میری صبح تک زندگی ہے یا نہیں. لیکن اس رات تو محمد عربی کہہ کے گئے تھے نا، علی جب تک تو قبا میں نہیں پہنچتا تب تک میں مدینہ کے اندر داخل نہیں ہوگا. اور رب کعبہ کی قسم مجھے اپنے نبی کی زبان پر یقین ہے کائنات بدل سکتی ہے لیکن علی کو صبح تک موت نہیں آ سکتی. باقی ہجرت کا واقعہ آگے کیا ہوا وقت ختم ہو گیا. آئندہ جمعہ انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے. وقت پہ تشریف لائیے گا.